بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہیں ہو، یہ تسبیح پڑھنے والے پر اللہ اچانک موت نہیں دیتا۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیماری ہو تو یہ تسبیح پڑھ لو، صحت یاب ہوگا۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ یہ تسبیح وضو ہو یا نہ ہو 100 مرتبہ صبح اور شام 100 مرتبہ کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اچانک موت نہیں دیتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بیماری ہو تو یہ تسبیح پڑھنے سے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنات ہو یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ یہ تسبیح بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ شخص خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، اس میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر مرائی مرحلوں کو زد میں ہو، وہ قرآن کی اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صحبہ کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تمہاری زبان پر جاری ہے، اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس تسبیح پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور پر اثر ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک یہ تسبیح پڑھنے والا اچانک موت اور اچانک مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہوں گی۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی رزق میں اپنی غیبی مدد نازل کرے گا، اور جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کرم نازل ہوتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان اگر کسی بیماری مبتلا ہو تو اس تسبیح کے سبب وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، مگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس عمل کو لازمی کریے تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانی اور مصیبتیں اور بیماریاں ٹلتی رہیں۔ ناظرین کرام، دنیا کی زندگی فانی ہے اور اس کی فتنہ خیزیاں ہر لمحہ انسان کو کسی نئی آزمائش میں ڈال سکتی ہیں۔ کبھی اچانک موت تو کبھی بے خبر مصیبت انسان کو ایسے گھیر لیتی ہے کہ بچاؤ کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس کی ایک ایک آیت شفا ہے، رحمت ہے اور حفاظت کا حصار ہے۔ اسی قرآن مجید میں ایک ایسی تسبیح بھی موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اس پر اچانک موت نہیں آتی اور وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی طرف سے بندے کے گرد نورانی ڈھال بن جاتی ہے، اسے شیطان کے شر سے، دنیا کے فتنوں اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے عرش سے نازل ہونے والی ایک ایسی نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کی امان میں دے دیتی ہے۔
گناہوں کی زنجیروں کو توڑنے والی، قبر کی وحشتوں کو ختم کرنے والی اور جنت کے دروازوں کو کھولنے والی یہ تسبیح ہر مسلمان کے دل کو تھام لینے والی ہے۔ اس کو ہر جمعے پڑھنے سے ایمان کی تازگی بخشتی ہے۔ جو شخص اسے روزانہ پڑھ لے وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی خوشی اور غم، صحت اور بیماری، آسانی اور مشکل کا مجموعہ ہے۔ دنیا کی کوئی زندگی ایسی نہیں جس میں مکمل سکون ہو۔ بیماریاں، مصیبتیں اور موت وہ حقیقتیں ہیں جن سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اسلام ان تینوں کو نہ صرف زندگی کا حصہ مانتا ہے بلکہ انہیں آزمائش، تنبیہ، رحمت اور کامیابی کا ذریعہ بھی قرار دیتا ہے۔ ناظرین، بیماریاں آزمائش بھی ہیں، رحمت بھی۔ بیماری انسان کو کمزور کر دیتی ہے مگر اسی کمزوری میں اللہ کی طرف رجوع کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسلام کے مطابق بیماری صرف سزا نہیں بلکہ اکثر گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، بیماری، رنج یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بیماری انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، غرور توڑتی ہے اور یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحت مند انسان اکثر غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے جبکہ بیمار دل سے دعا کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے۔ اسلام علاج کی بھی تلقین کرتا ہے کیونکہ بیماری کے ساتھ صبر اور دوا دونوں ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، علاج کرو کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی شفا بھی رکھی ہے۔ مصیبتیں اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ مصیبتیں انسان کی زندگی میں اچانک آتی ہیں، مال کا نقصان، رشتوں کی جدائی، حادثات، ناکامیاں یا خوف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال اور جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ مصیبت دراصل انسان کے ایمان کا امتحان ہے۔ جو شخص مصیبت میں صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بلند مقام پاتا ہے۔ مصیبتیں انسان کو جھنجھوڑتی ہیں، اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ دنیا عارضی ہے۔ اکثر لوگ مصیبتیں کے بعد اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، نماز کی پابندی شروع کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، موت اختتام نہیں، آغاز۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے، کوئی طاقت، دولت یا عقل اسے روک نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسلام میں موت کو فنا نہیں بلکہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقلی کا کہا گیا ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے جہاں انسان کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ اچانک موت کا خوف انسان کو چکا دیتا ہے مگر اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد۔ اصل فکر اچھی تیاری ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ بیماریاں، مصیبتیں اور موت تینوں کا مشترکہ پیغام ہے کہ یہ تینوں انسان کو ایک ہی بات سکھاتی ہے، دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی ایمان اور عمل میں ہے۔ اللہ کی طرف رجوع میں ہی نجات کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ جو شخص بیماری میں شکر، مصیبت میں صبر اور موت کے ذکر سے اصلاح اختیار کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ صبر میں، شکر میں اور عبادت، بیماری اور صبر اور دعا، مصیبت میں توکل اور استقامت، موت سے پہلے توبہ اور اصلاح ہے۔ یہی وہ رویہ ہے جو انسان کو دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ بیماریاں، مصیبتیں اور موت بظاہر خوفناک لگتی ہیں مگر در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ انسان اپنی حقیقت پہچانے، غرور چھوڑے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ جو شخص اس پیغام کو سمجھ لیتا ہے اس کی ہر تکلیف رحمت بن جاتی ہے اور موت خوف نہیں بلکہ ملاقات بن جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں بیماری میں صبر، مصیبت میں استقامت اور موت کے وقت ایمان کی سلامتی عطا فرما، آمین۔ محترم حاضرین کرام، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں صحت کے ساتھ بیماری،
خوشی کے ساتھ غم اور زندگی کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے۔ بیماریاں، مصیبتیں اور موت وہ حقیقتیں ہیں جن سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ بیماری انسان کو کمزور ضرور کر دیتی ہے، مگر مومن کے لیے یہ گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مصیبتیں انسان کے ایمان کا امتحان ہے۔ مال کا نقصان ہو، جان کا خوف یا حالات کی سختی، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ قرآن ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری سناتا ہے۔ اور پھر موت کسی کے لیے نیا نہیں مگر ایک کے لیے یقینی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر جان کو موت کا مزہ اور ذائقہ چکھنا ہے۔ موت اختتام نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے جو ہمیں آخرت کی زندگی میں داخل کرتا ہے۔ اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم موت کے لیے تیاری کریں، نہ کہ صرف اس سے ڈریں۔ محترم سامعین، بیماری ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، موت ہمیں اللہ کی طرف لوٹاتی ہے، اور موت ہمیں غفلت سے جگاتی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو ان تینوں سے سبق لے۔ آئیے ہم عہد کریں گے کہ صحت میں شکر کریں، بیماری میں صبر کریں، مصیبت میں اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھیں، اور موت سے پہلے اپنے اعمال درست کریں۔ اے اللہ، ہمیں بیماری میں صبر، مصیبت میں استقامت اور موت کے وقت ایمان کی سلامتی عطا فرما، آمین۔ ناظرین کرام، انسانی زندگی میں خیر و شر ہمیشہ سے ساتھ رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں نیکی، محبت اور امن ہے، وہیں حسد، بغض، دشمنی، نظر بد اور شیطانی وسوسے بھی موجود ہیں۔ ایسے میں ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اور اس کے اہل خانہ بھی ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں نہ صرف شر سے بچنے کا شعور دیتا ہے بلکہ اسے حفاظت کے عملی طریقے بھی سکھاتا ہے۔ شر سے حفاظت کا سب سے مضبوط ذریعہ اللہ رب العزت پر کامل یقین اور بھروسہ ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ نفع و نقصان صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے تو اس کا دل خوف اور بے چینی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اپنی پناہ میں آنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس خاص طور پر ہر قسم کے ظاہری اور باطنی شر سے حفاظت کے لیے نازل کی گئی۔ نماز کی پابندی شر سے بچاؤ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نماز انسان کو گناہوں، برے خیالات اور غلط اعمال سے روکتی ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کی تلاوت، صبح و شام کے اذکار اور مسنون دعائیں انسان کے گرد ایک روحانی حصار قائم کر دیتی ہے جس سے شیطانی اثرات اور برے ارادے رکھنے والے لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ شر سے حفاظت کے لیے اخلاقی کردار بھی نہایت ضروری ہے۔ سچائی، صبر، درگزر اور حسن اخلاق انسان کو بہت سی دشمنیوں اور فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ جو شخص خود کسی کا برا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ بھی اسے دوسروں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ حسد، غصہ اور تکبر جیسے منفی جذبات انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، اس لیے ان سے بچنا بھی حفاظت کا ایک اہم پہلو ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شر سے مکمل حفاظت صرف اسی صورت ممکن ہے جب انسان ظاہری تدبیروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتا رہے۔ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی مختلف آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ بعض اوقات یہ آزمائشیں بیماری، خوف، دشمنی، حسد یا نظر بد کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ ان حالات میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ رب العزت کی حفاظت پر یقین رکھے، کیونکہ اصل محافظ وہی ذات ہے جو پوری کائنات کی مالک ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شر سے بچنے کے لیے صرف ظاہری تدابیر کافی نہیں ہوتی بلکہ روحانی حفاظت بھی بے حد ضروری ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر آیت الکرسی اور معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور اسے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ان صورتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شر سے حفاظت کے لیے دعا کا سہارا لینا نہایت مؤثر ہے۔
جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ باقاعدگی سے اذکار کرنا، درود شریف پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرنا دل کو مضبوط اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اچھے اخلاقات بھی شر سے بچاؤ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نرم گفتگو، صبر و برداشت اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت انسان کو بہت سی دشمنیوں اور برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ جو شخص خود کسی کے لیے نقصان کا سبب نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کے نقصان سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ آخر کار ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر مشکل اور ہر شر کا حل اللہ کی پناہ میں آنے میں ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ پر توکل کرتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے اور انہیں ایمان، امن اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شر، فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، قرآن مجید ہمیں بار بار اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان کی اصل کامیابی، اس کا سکون قلب، اس کا رزق اور اس کی نجات کسی ظاہری سبب کی مرہون منت نہیں بلکہ اس رب کے ساتھ مضبوط تعلق میں پوشیدہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد آیت نمبر 28، یعنی دلوں کا حقیقی اطمینان اللہ ہی کی ذکر میں ہے اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر بندے کی پوری زندگی استوار ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ محمد آیت نمبر 19، جس سے واضح ہوتا ہے سب سے پہلی اور سب سے بڑی معرفت اللہ کی وحدانیت کو پہچاننا ہے، کیونکہ یہی معرفت انسان کو زمین سے آسمان تک عزت عطا کرتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے کلمہ طیبہ کے نام سے تعبیر کیا اور اس کی مثال ایک ایسے پاکیزہ درخت سے دی جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہے۔ فرمایا ابراہیم آیت نمبر 24، اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمہ محض زبان کا ورد نہیں بلکہ ایسا عقیدہ اور ایسا ذکر ہے جو انسان کی پوری زندگی کو مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے اور اس کے اثرات آسمانوں تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثبت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورۃ ابراہیم آیت 27، یعنی اللہ ایمان والوں کو ایک مضبوط قول کے ذریعے دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہی ثابت قدمی دراصل وہ کنجی ہے جس سے زمین و آسمان کے خزانے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس حقیقت کو نہایت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر وہ ہے جسے میں نے اور مجھے سے پہلے انبیاء نے کہا۔ ترمذی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے تمام انبیاء اسلام کی دعوت ایک ہی بنیادی حقیقت پر قائم تھی اور اسی حقیقت کی زبان اور دل سے ماننا ہی اصل فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا عطا فرما دیتا ہے۔ مسند احمد، یعنی ذکر انسان کو اندرونی طور پر اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ وہ ظاہری اسباب کا محتاج نہیں رہتا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے ذکر کرنے والا بندہ تنہا نہیں رہتا بلکہ رب کی معیت سے اسے نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3، یعنی جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے رستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اہل علم فرماتے ہیں، تقویٰ کی بنیاد بھی اس عظیم حقیقت پر یقین اور اس کے ذکر پر دوام ہے۔ یہی وجہ ہے جو شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد رکھتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور دل میں ایسا سکون پیدا ہوتا ہے جو دنیا کی کسی نعمت سے حاصل نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود مخلوق میں فرماتا ہے۔ مسلم۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے ذکر صرف ایک فرد کا عمل نہیں بلکہ ایسا نور ہے
جو زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچتا ہے اور فرشتوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے ذکر کے سبب قائم ہے۔ طبرانی۔ گویا یہ ذکر کائنات کی بقا اور نظام کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر کو اپنانے والا انسان معمولی نہیں رہتا بلکہ اس کی نسبت ایک ایسی حقیقت سے جڑ جاتی ہے جو پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ذکر سے غفلت انسان کو خسارے میں ڈال دیتی ہے۔ فرمایا سورۃ الحشر آیت نمبر 19، یعنی جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خود ان کا آپ کو بھلا دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ اپنی پہچان پا لیتے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوتے ہیں۔ اسی حقیقت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، زندہ اور مردہ کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اس کی جو ذکر نہیں کرتا۔ بخاری۔ یعنی ذکر دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور غفلت انہیں مردہ بنا دیتی ہے۔ یہی وہ رات ہے جس کی طرف ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ایک ایسی تسبیح جسے تمام انبیاء اور فرشتے پڑھتے ہیں اور جو شخص اپنا اسے روزمرہ کا معمول بنا لیتے ہیں اس کے لیے زمین و آسمان خزانے کھل جاتے ہیں۔ یہاں خزانے سے مراد صرف مال و دولت نہیں بلکہ ہدایت، سکون، برکت، عزت اور آخرت کی کامیابی بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النحل آیت نمبر 97، یعنی جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اہل تفسیر کے نزدیک اس پاکیزہ زندگی کی بنیاد بھی اللہ کے ذکر اور اس پر یقین ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنات ہو یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جو بندہ یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ تسبیح بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتے ہیں کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح زبان پر ہوگی اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کی ہر خوف پر غالب ہے۔ اس کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، اس میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح تسبیح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا 100 سال تک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر کوئی بیمار ہو اور اس تسبیح کو پڑھ لے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب سے میں نے یہ سنا کہ کبھی ترک نہیں کی، ایک مرتبہ مدینہ کے اطراف میں وبا پھیلی، لوگ اچانک بیمار ہونے لگے، خوف کے سائے پھیل گئے، لیکن جب لوگوں کو یہ دعا یاد تھی اور وہ اسے یقین کامل کے ساتھ صبح و شام پڑھتے تھے وہ اس آزمائش سے محفوظ رہے۔ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا یا واقعی چند الفاظ اتنے اثر رکھتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ الفاظ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمینوں میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ صرف تسبیح نہیں بلکہ ایک روحانی اشارہ ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اس نام کو اور قرآن مجید کی اس سورت کو صبح اور شام کا ساتھی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ عمل نہ صرف ان کے لیے باعث حفاظت بنا بلکہ امت کے لیے بھی ایک ایسا خزانہ چھوڑ گیا جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ کون سی تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے؟ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔
آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم۔ ترجمہ: اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے آخری میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ آپ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ٹل جائیں گی، بیماریوں سے نجات مل جائے گی، اچانک موت کا خوف ٹل جائے گا، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو بھی خبیث اثرات کا خوف ہے تو بس اس دعا کو اپنا لیں اور پھر دیکھ لیں اللہ آپ کے لیے کیسے بند دروازے کھولتے ہیں جنہیں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بس یقین رکھ کر اللہ کے نام پر اس کی پناہ مانگ لیں۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے بھر دے، ہمیں ہر شر، ہر خبیث وسوسوں سے اور ہر خوف سے اپنی حفاظت میں لے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔